الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملنا إلى قيام يوم الدين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة صلوات بر محمد. خداوند منان آپ سب کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. جتنے بھی مومنات موجود ہیں، حاضرین موجود ہیں، گھروں میں لواحقین، ان کے متعلقین میں سے کوئی بیمار ہے، بالخصوص ایک مومنہ کے لیے کہا گیا ہے. اس ذکر کے صدقے میں ماہ محرم ایام ذکر امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں جتنے بھی مومنات بیمار ہیں سب کو صحت شفاء کلی عطا فرمائے. جتنے بھی مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرمائے. اور ان ایام عزا میں آپ تمام عزاداروں کی، ماتمیوں کی، نوخانوں کی، خطبوں کی، مولا سب کی حفظ و امان میں فرمائے. یہ ایام عزا امام حسین علیہ السلام سے مربوط کتنے ہی ہم خوش نصیب بھی ہیں، ہر لحاظ سے مقدس بھی ہیں کہ ہمارے سال کی جو ابتدا ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے ذکر سے ہوتی ہے. یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم اس سال کی جو اسلامی مہینے کا پہلا دن جو ہے وہ ذکر امام حسین علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں، اور اس کی برکت، اس ذکر کی برکت کی وجہ سے ہمارا پورا سال آسانیوں میں گزرتا ہے. اور اکثر و بیشتر مومنین جو ابتدا ہی سے اس ایام میں ہر لحاظ سے دھیان کرتے ہیں وہ آخر ماہ تک، اس سال کے آخر ماہ تک ہر وقت وہ ذکر امام حسین علیہ السلام میں مصروف ہوتے ہیں. یہ اکثر و بیشتر جملہ آپ نے سنا ہوگا، کل ارض کربلا کل یوم عاشورا. کیا مطلب ہے اس کا؟ ہر زمین کیا ہے؟ کل ارض کربلا. ہر زمین کیا ہے؟ کربلا ہے. کل یوم عاشورا، ہر دن عاشورا ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ جو مومن کا دل ہوتا ہے وہ ہر لحاظ سے کربلا ہے. ہر وقت اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ ماہ محرم کے ایام آئیں یا ماہ سفر کے ایام آئیں اور وہ ان میں ذکر امام حسین علیہ السلام کرے یا ان کو یاد کرے. مومن جو ہے وہ ہر وقت امام علیہ السلام کی ذکر میں موجود ہوتا ہے اور اس کا دل دھڑکتا رہتا ہے یاد امام حسین علیہ السلام. اور اکثر بیشتر ہم اپنے بعض خوشیوں کے معاملات میں بھی ذکر امام حسین علیہ السلام کو مقدم رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض کی خوشی کے ایام، شادی کے ایام ہوتے ہیں، وہ ان ایام میں بھی گھر میں مجلس کا انعقاد کرتے ہیں. وہ دنیاوی رسم و رواج کی طرف نہیں جاتے، وہ اپنے بیٹے کی خوشی میں یا بیٹی کی جہاں بھی ان کو خوشی کا موقع آتا ہے وہاں پر بھی وہ ذکر امام حسین علیہ السلام کو بجا لاتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور یہ خدا کی طرف سے عطیہ ہے محبت حسین. اور یہ ایسا
قلب عطا کیا ہے مومن خدا کی تعالیٰ نے کہ اس لحاظ سے انسان جس حال میں بھی ہوتا ہے وہ ذکر امام حسین علیہ السلام میں کیا ہوتا ہے. اور یہ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ سے استنباط کروں کہ جہاں کہیں بھی فرماتا ہے کہ جب جس بندے کے اوپر مومنوں کے اوپر قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے دل غمگین ہو جاتا ہے اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. امام حسین علیہ السلام کا ذکر بھی اسی سے مربوط چیز. جہاں کہیں بھی امام حسین علیہ السلام کا ذکر موجود ہوتا ہے کیا جاتا ہے مومن کا دل غمگین ہو جاتا ہے اور اس کے ایمان میں کیا ہوتا ہے اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہ مومن کی علامات میں سے ہے. اور یہ صرف چیز انسانوں سے مربوط نہیں ہے کہ صرف ہم جو انسان ہیں جو شیعہ ہیں ذکر امام حسین علیہ السلام کرتے ہیں. حتیٰ کہ فرشتے ہمارے ہاں تو اگر کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہر سال اس کی سالگرہ مناتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں ذکر امام حسین کی بدولت دیکھ لیں کہ جب بھی دنیا سے امام حسین علیہ السلام 3 شعبان کو دنیا میں آئے ہر سال امام حسین علیہ السلام کی سالگرہ نہیں منائی جاتی, ہر سال امام حسین علیہ السلام کی برسی منائی جاتی. اور یہ بچپنے سے ہے, ایسا نہیں ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد امام حسین علیہ السلام کے یہ ذکر شروع ہوا. جب آپ دنیا میں آپ آئے اس وقت بھی پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ کیا. اور تقریباً ہر سال جب 1 سال گزر جاتا امام حسین علیہ السلام کی ولادت کو جب 1 سال کی ہوئے تھے تو فرشتے تمام فرشتے روایت کے یہی جملے ہیں کہ آسمان خالی ہو جاتا ہے, وہاں کوئی فرشتہ نہیں آتا, سب کے سب پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی تعزیت پیش کرتے ہیں. حالانکہ امام حسین علیہ السلام ابھی 1 سال کے تھے اور تقریباً ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے. اب کتنا عرصہ گزر چکا ہے, ہر سال کو یہ فرشتے امام کی بارگاہ میں آتے ہیں, رسول کی بارگاہ میں آتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی کہتے ہیں کہ آسمان پہ 1 فرشتہ بھی نہیں رہتا. آپ خود حساب لگائیں, اب کتنے ہزار کتنے لاکھ کتنے کروڑ جن کا کوئی حساب نہیں ہے, وہ تمام کی تمام فرشتے پاک رسول کی بارگاہ میں امام حسین علیہ السلام کی آ کے تعزیت پیش کرتے ہیں. تو یہ کوئی عام ذکر نہیں ہے. اور بیشتر اکثر و مجالس میں ہمارے میں جو ذکر کیا جاتا ہے یہ اس لیے تاکہ وہ غم تازہ ہو جائے. اور جہاں ہم ذکر امام حسین علیہ السلام کو بجا لاتے ہیں اسی ذکر کی بدولت میں آج اگر ہمارا تشیع کا وجود باقی ہے وہ اسی عزاداری کی وجہ سے باقی ہے. اگر اس عزاداری کو اس ذکر امام حسین علیہ السلام کو ہمارے اس مذہب سے نکال دیا جائے تو تشیع کا وجود بھی نہیں رہتا. حتیٰ کہ ہم تو یہ کہتے ہیں, ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ اگر اپنے دین سے حسین کو نکال دو تمہارا دین تو بچتا بھی نہیں ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ یا خامنہئی جو موجود ہیں ان سے جب یہ چیزیں درخواست پوچھی گئی فرمایا کہ آپ نے اتنا بڑا انقلاب تشیع کے نام کو آپ نے بلند کیا, آپ کے پاس ہے کیا کہ آپ اس مقام تک پہنچے. وہ صدیوں کی حکومت بادشاہی سلطنت کو امام خمینی نے بلکہ میں انقلاب کی صورت میں لے کے آئے. فرمایا کہ ماں ہر چھ داریم از ماہ محرم سفر داریم, ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے چاہے وہ ہمارا انقلاب ہے جو کچھ بھی ہے وہ ماہ محرم کی وجہ سے ہے اور سفر کی وجہ سے. یعنی اگر اس مقام تک ہم پہنچے ہیں ہمارا تشیع کا نام جو بلند ہے وہ اس ماہ محرم کی وجہ سے ہے اور ہمارا وجود جو باقی ہے اس ماہ محرم کی وجہ سے باقی ہے. اور اگر یہ ذکر نہ ہو اور کسی شہر میں اسی کا مفہوم یہی بنتا ہے کہ اگر
آپ تصور کر لیں کہ کہیں بھی ذکر امام حسین غم منایا نہ جائے، در حقیقت تمام کا تمام یہ زمانہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کا قاتل نظر آئے. حقیقت ہے یہ. اتنی بڑی حکومتیں چینج ہو گئیں، انقلاب آ گئے اس ذکر کی وجہ سے. کیوں نہ اب ہم حکومت تو اپنی چینج نہیں کر سکتے، کیوں نہ اس ذکر میں آ کر جو ہم عزاداری کرتے ہیں اپنے آپ کو تبدیل کریں. جو رویہ، جو حالت ہماری ماہ محرم سے پہلے کی ہو اور وہی بعد میں ہو تو پھر یہ تبدیلی، یہ انقلاب کوئی معنی نہیں رکھتا. کیوں نہ آئے امام حسین علیہ السلام سے پوچھیں، صلی علی محمد و آل محمد، کہ آپ نے اتنی بڑی قربانی دی، اپنی جان، اپنا مال، عزت، ناموس، ہر چیز اس دین پہ قربان کر دیا آپ نے، کیا وجہ تھی؟ اور اسی ساتھ ایک جملہ امام خمینی کا آپ سے سناؤں، فرماتے کہ یہ دین اتنا بلند ہے، اتنا عظیم ہے یہ مذہب دین ہر لحاظ سے، کہ جس کے اوپر امام حسین علیہ السلام کی شخصیت قربان ہو رہی ہے، کوئی عام چیز نہیں ہے. کیوں نہ آئیں امام حسین علیہ السلام سے آ کے پوچھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کہ ان سے پوچھیں کہ مولا آپ نے اتنا بڑا جو قیام کیا، کیوں کیا آپ نے ایسے؟ حالانکہ امام حسین علیہ السلام اگر موجود رہتے مدینے میں تو آپ کی جان کو خطرہ نہیں تھا. خدا نخواستہ نعوذ باللہ اگر بیعت بھی کر لیتے تو دین تو بعد والی بات ہے، امام حسین کی جان تو بچ جاتی. لیکن امام حسین علیہ السلام نے اپنا وطن چھوڑا، اپنے نانا کی قبر کو چھوڑا، اپنی ماں کی قبر کو چھوڑا. اپنا وطن چھوڑنا آسان بات نہیں ہے، اپنی ماں کی قبر کو چھوڑنا آسان بات نہیں ہے. اور جب گھر سے نکل رہے ہیں صرف اپنے دوستوں کو ساتھ نہیں لیا، کیونکہ مقصد جنگ نہیں تھا، اپنے اہل و عیال، اپنی بہنوں کو مستورات کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں. کیوں نہ امام حسین علیہ السلام سے پوچھیں، مولا آپ جو اتنا گھر سے نکل رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی مقصد ہدف تو ہوگا، آپ ایسے تو نہیں جا رہے. اور یہ امام علیہ السلام تاریخ میں یہ جملے موجود ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں جہاں ہم ذکر امام حسین علیہ السلام دیکھیں، وہاں مقصد امام حسین علیہ السلام کی اتنی بڑی قربانی امام حسین علیہ السلام نے کیوں دی. فرمایا کہ میں اپنے گھر سے جو نکل رہا ہوں، میرا سب سے پہلے جو مقصد ہے وہ میری امت کی اصلاح ہے، میرے نانا کی امت کی، میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے. کیا مقصد ہے میرا؟ تاکہ میرا جو نانے کی امت ہے اس کی اصلاح ہو سکے. کیا مطلب اس کا؟ کیا اس وقت اس امت جو اس نیج پہ پہنچ چکی تھی، منحرف ہو چکی تھی کہ امام حسین علیہ السلام یہ ایسا قدم اٹھا رہے تھے، امت میں وہ کون سی چیزیں آ گئی تھیں کہ امام نے کہا کہ میں چاہتا ہوں ان کی اصلاح ہو؟ وہ کیا چیز تھی جو نانے کی امت میں، رسول کی امت میں ایسی چیزیں آ گئی تھی کہ امام نے ضروری سمجھا کہ میں اپنے گھر سے نکلوں تاکہ اپنے نانے کی جو امت ہے اس کی اصلاح کر سکوں. اسی کے ساتھ، اسی اصلاح کے ساتھ مولا حسین ایک جملہ ساتھ ملایا، فرمایا اسی اصلاح امت کے ساتھ میں اصلاح کب ہوگی، میرا مقصد اور ہدف کیا ہے گھر سے نکلنے کا، تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکوں میں. اور اکثر یہ بیشتر آپ اپنے بچوں کو گھر میں نماز امامیہ، نماز جعفریہ پڑھاتے ہیں، مسجدوں میں، مدارس میں، وہاں جہاں اصول دین بھی بتائے جاتے ہیں وہاں یہ فروع دین ہمارے 10 ہیں، آخری ان میں سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے. مولا اس اتنی بڑی قربانی کا مقصد بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرا مقصد کیا ہے، تاکہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکوں. ہمارے فروع دین میں تو سب سے پہلے نماز آتی ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں کہ میں
گھر سے جو نکل رہا ہوں میرا مقصد کیا ہے، امر بالمعروف کا مطلب کیا ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ ہر مومن کا فریضہ ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام کا یہ مقصد ہے کہ میں اتنی بڑی جو قربانی دے رہا ہوں تاکہ میں نیکی کا حکم کر سکوں اور برائی سے روک سکوں، کیا یہ چیز ہمارے اندر موجود ہے بھی یا نہیں؟ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کیا ہماری زندگیوں میں امر بالمعروف ہے یا نہیں ہے۔ بعض اوقات یہ دیکھنے میں انسان، یہ میں خود نمازی ہوں، میں مولا کا عزادار ہوں، میرے اندر کوئی برائی نہیں ہے، میں ہر لحاظ سے امام کا مطیع ہوں، تابعدار ہوں، عبادت گزار ہوں، عزادار ہوں، لیکن وہ چیز جو امام علیہ السلام چاہتے ہیں، ایک تاریخ میں واقعہ ملتا ہے خدا نے 2 فرشتوں کو بھیجا ایک امت پہ کہ جا کے اس امت کو تباہ کر دو، اس قوم کو تباہ و برباد کر دو۔ اب جب 2 فرشتے زمین پہ آتے ہیں، اس قریے کا، اس شہر کا حال دیکھتے ہیں، تمام کے تمام جو وہاں جتنے بھی وہاں حضرات موجود تھے گناہوں میں مصروف ہیں، لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عبادت گزار، یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ذہن میں رکھیے گا کہ صرف نماز کا نام نہیں ہے دین، روزے کا نام صرف دین نہیں ہے، عزاداری کا طلب صرف دین نہیں ہے۔ اب وہ عبادت گزار وہاں مصلی بچھا کے عبادت کر رہا ہوتا ہے، ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے خدا نے تو ہمیں کہا ہے کہ ان کے اوپر جا کے عذاب کرو، ان کو نیست و نابود کر دو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عبادت گزار مصلی بچھائے عبادت خدا کی عبادت کر رہا ہے، کیا اس کے اوپر بھی عذاب کرنا ہے؟ یہ تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ خدا کا حکم تو یہ ہے کہ جتنے بھی اس قریے کے گاؤں کے لوگ موجود ہیں سب کو ہلاک کر دو، لیکن کیا دیکھتے ہیں ہم کہ ایک مومن عبادت گزار وہ عبادت کر رہا ہے، کیا اس کو بھی ہلاک کرنا ہے؟ وہ فرشتہ خدا کی ذات سے پوچھتا ہے کیا اس کو بھی ہلاک کرنا؟ فرمایا اس کو بھی ہلاک کرنا ہے۔ فرمایا یہ تو عبادت کر رہا ہے، یہ تو مصلی بچھا کے خدا کی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، کیا اس کو بھی ہلاک کرنا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا کہ یہ سامنے ان کی برائیوں کو دیکھتا ہے، ان کو منع نہیں کرتا۔ یعنی آپ کے سامنے ایک برائی ہو رہی ہو، سامنے آپ کو پتہ ہے اور آپ اس کو روک بھی سکتے ہو، اور وہاں آپ اس کو نہیں روکتے، تو یہ امام حسین علیہ السلام کی قیام کا، عزاداری کا یہ مقصد نہیں ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام صلوات بر محمد وآل ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم ان کے سچے عزادار پکے غلام بنیں۔ ایک صحابی کا نام عباس، حضرات مومنین پڑھا لکھا مجمع ہے، آپ نے سنا اس مختصر سے وقت میں آخر میں قیام امام حسین علیہ السلام کا ایک مقصد میسج دے کر آپ کو جاؤں۔ بشیر حافی نام تھا اس کا، امام کا بعد میں صحابی بنا۔ حافی اس کو کہتے ہیں کہ جو پا برے نہ ہو، جس نے اپنی پوری زندگی جوتی نہیں پہنی۔ جیسے آپ بعض اوقات عزاداری میں جب گھروں سے نکلتے ہیں تو پا برے نہ ہو کے نکلتے ہیں۔ کیوں نکلتے ہیں؟ تاکہ ہم نے امام کی خدمت میں جانا ہے، امام کے ذکر سننے کو جانا ہے، ان کے گام میں ہم نے شریک ہونا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پا برے نہ ہو کے جاتے ہیں۔ یہ بشیر حافی کہا ہی اس کو جاتا ہے جو پا برے نہ ہو۔ یہ واقعہ تاریخ میں نقل ہے، امام علیہ السلام کہیں سے جا رہے تھے، اس بشیر حافی کی ایک کنیز جو باہر شہر سے کوڑا کرکٹ سے کچھ چیز کام کے لیے آئی ہوئی تھی، امام علیہ السلام ایک گھر سے گزرتے ہیں، وہاں امام علیہ السلام کو، ساتویں امام کو گانوں کی آواز آتی ہے، ڈھول ڈھمکوں کی آواز آتی ہے۔ امام علیہ السلام اس کنیز سے پوچھتے ہیں یہ کس کا گھر ہے؟ اس کنیز سے پوچھتے ہیں
یہ کس کا گھر ہے؟ یہ کیا یہ بندہ کو آزاد ہے؟ وہ آگے سے کنیز کہتی ہے ہاں مولا اس کا نام بشیر ہے اور یہ آزاد ہے۔ فرمایا کہ یہ غلام ہے یا آزاد ہے؟ فرمایا یہ آزاد ہے۔ اس وقت لوگ غلام بھی ہوتے تھے۔ امام علیہ السلام نے کہا واقعاً وہ آزاد ہی ہے، اگر وہ کسی کا غلام ہوتا تو یہ کام نہ کرتا، واقعاً وہ آزاد ہی ہے۔ اگر اس کا کوئی آقا، اس کا کوئی راہبر، اس کا امام ہوتا تو یہ کام، یہ گانے بجانے والا گھر میں فسق و فجور والا کام نہ کرتا۔ اب وہ کنیز جب واپس سے آتی ہے، وہ بشیر اپنی کنیز سے پوچھتا ہے کہ تم اتنی دیر سے کیوں آئی؟ اس کنیز نے بتایا کہ میری امام سے، ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے مجھے یہ جملہ کہا، مجھ سے پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ تو میں نے آپ کا نام بتایا تو امام نے ایک جملہ کہا، امام نے کہا کہ واقعاً وہ آزاد ہے، وہ کسی کا غلام، کوئی اس کا آقا نہیں ہے۔ کہتے ہیں اب خدا جس کو ہدایت دینا چاہے وہ لازم ہدایت آ جاتی ہے۔ یہ عزاداری، یہ ذکر امام حسین اصل مقصد ہدایت ہے۔ اب کہتے ہیں وہ بشیر جو ہے وہ اچانک اس کا دل پلٹا، پریشان ہوا، فرمایا کہ مولا نے یہ بات کہی ہے، گھر میں تو گانے بج رہے تھے، فوراً اسی حالت میں وہ جوتے بھی نہیں پہنتا، اسی حالت میں امام علیہ السلام کو ڈھونڈتی ان کی خدمت میں پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا مولا آپ ناراض ہیں؟ مولا نے کہا کہ میں ناراض تو نہیں ہوں، لیکن میں نے یہی کہا ہے کہ تم واقعاً آزاد ہو، تمہارا کوئی آقا، جن کے آقا نہیں ہوتے، جن کے امام، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ وہ بشیر آگے سے نادم ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، مولا مجھے معاف کر دیں، میں اپنے اس گناہ پہ شرمندہ ہوں، جو مجھ سے یہ گانے بجانے والا کام، گھر میں فسق و فجور، میں اس پہ شرمندہ ہوں، میں معافی چاہتا ہوں اور میں آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ اور کہتے ہیں روایات، تاریخ یہی بتاتی ہے کہ اس واقعے کے بعد اس بشیر نے اپنے پاؤں میں جوتا نہیں پہنا، جس کی وجہ سے وہ مشہور ہو گیا بشیر حافی، بغیر جوتوں والا۔ اس امام علیہ السلام کا پکا غلام بنا، پکی غلامی اس نے کی، واقعاً اس نے امام کو امام سمجھا۔ اور جہاں ان مجالس میں، ان ذکر امام حسین علیہ السلام میں آتے ہیں تو ہم بھی کچھ نہ کچھ چیز لے کر جائیں، ہدایت لے کر جائیں۔ جہاں ہم اور چیزیں، اپنی حاجات لے کر جاتے ہیں، اپنی پریشانیاں لے کر آتے ہیں، تو وہاں ایک چیز بھی ساتھ یہ بھی لے کر جائیں کہ مولا ہمیں ہدایت بھی دیں، کہ جہاں ہم کہتے ہیں کہ مولا اب دیکھیں جو چیز ہم سے امام چاہتے ہیں، اس مختصر سے وقت میں بات بڑھ نہ جائے، اصل دیکھنا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ یہ مہم ہے نا کہ آپ ان کی مجلس میں جا رہے ہیں، ان کے ذکر میں جا رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، مبرگاہ میں آ رہے ہیں، انسان بعض امیر تو وہی سوچے گا نا کہ امام علیہ السلام ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ تاریخ میں یہ بھی واقعہ نقل ہے کہ امام علیہ السلام، جب امام علیہ السلام کا اپنے اہل و عیال کے ساتھ قافلہ جا رہا تھا تو ایک رستے سے گزر ہوتا ہے، متی نامی، متی عبداللہ اس کا نام تھا، وہ ذمہ دار تھا، اپنی کھیتی باڑی کرتا تھا۔ امام علیہ السلام کا قافلہ اس کے پاس سے گزرا، صلوات بر محمد وآل محمد، کیا سب متصل۔ وہ متی نامی ذمہ دار تھا، اپنی فصل وغیرہ کا کام کرتا تھا۔ جب امام علیہ السلام کا قافلہ اس کے پاس سے گزرا تو اس کی ایک پریشانی، اس کو ایک مشکل آ گئی تھی۔ جس کنویں سے وہ اپنے فصلوں کو پانی دیتا تھا، وہ کنواں کا پانی کیا ہو گیا تھا؟ کڑوا ہو گیا تھا۔ اس کو پتہ تھا کہ امام حسین علیہ السلام یزید کے خلاف قیام کرنے جا رہے ہیں، پاس سے گزر کے جا رہے ہیں۔ وہ مولا کی بارگاہ میں آتے، مولا
میری ایک پریشانی ہے، میری ایک مشکل ہے کہ جس کنویں کے ذریعے سے میں اپنی فصلوں کو اگاتا ہوں وہاں وہ پانی کڑوا ہو گیا ہے۔ آپ کو دعا کریں تاکہ پانی اس کا کیا ہو جائے، میٹھا ہو جائے۔ اب امام کہتے ہیں کہ وہاں ہے، کہاں ہے وہ کنواں؟ اب امام علیہ السلام اس کے ساتھ چلتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں کنویں کے پاس۔ امام وہاں کو دعا وغیرہ نہیں مانگتے، کچھ بھی نہیں کرتے، فرمایا اب چیک کرو، اب پانی چکھو۔ اب جب اس نے چکھا تو پانی میٹھا ہو گیا، بہت خوش ہوا۔ مولا کو آگے سے ان کو ہر لحاظ سے دھیان کیا تو مولا سے ایک چیز عرض کرتا ہے، حالانکہ اس مومن کو پتہ تھا کہ مولا یزید کے خلاف قیام کر رہے ہیں، ظالم حکومت کے خلاف قیام کر رہے ہیں، ان کو اپنے اصحاب کی ضرورت ہے، اپنے ساتھی کی ضرورت ہے۔ وہ مولا کے سامنے بس مختصر سے وقت میں یہ بات کروں، وہ کہتا ہے کہ مولا میرے پاس اناج ہے، اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو لے لیں، میرے پاس غلام موجود ہیں، وہ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو لے لیں، اور کسی مدد کی ضرورت ہے تو لینا تو چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں۔ مولا نے فرمایا مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، حالانکہ اس مومن کو پتہ تھا، فرمایا میں خود نہیں آ سکتا، حالانکہ امام کو اس وقت نصرت کی ضرورت تھی، اپنے با وفا صحابیوں کی ضرورت تھی، لیکن وہ کہتا ہے کہ مولا میرا اناج لے لیں، میرے گھوڑے لے لیں، میرے غلام لے لیں، لیکن میں نہیں آ سکتا۔ مولا فرمایا کہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ تم دے نہیں رہے، ان چیزوں کو تو میں ضرورت ہی مجھ بھی نہیں ہے، تو کیا ہم ان مجالس میں اس ذکر امام حسین علیہ السلام میں جو چیز ہم سے چاہتے ہیں مولا، وہ ہم سے نیازوں کی طلبگار نہیں ہے، وہ ہم سے ماتموں کی طلبگار نہیں ہے، یہ تو ہم اپنی بخشش کے لیے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس دین کے لیے میں نے اتنی قربانی دی ہے، اس دین میں آ کے میری مدد کرو، اس دین کے اوپر عمل پیرا رہو۔ لہذا خداوند منان سے یہی دعا ہے، اس ذکر امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں، مجلس امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں امام حسین علیہ السلام کی صحیح رستے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صلوات بر محمد